بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل سیاسی نیوز 24/7۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ایٹمی راز فروخت کر کے پیسہ کمانے کے الزام میں کتنی صداقت تھی۔ جب مشرف نے چودھری شجاعت حسین کو معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر قدیر کے گھر بھیجا تو وہاں انہوں نے کیا حالات دیکھتے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، نامور اور سینئر سیاستدان چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کا حلف لینے سے پہلے اسلام آباد ہوٹل میں نواز شریف نے ایک پارٹی میٹنگ بلائی۔ وہاں بہت سے مقررین نے تقریریں کی۔ میرا تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن مجھے مجبوراً تقریر کرنی پڑی۔ چودھری شجاعت حسین نے مزید کہا کہ یہ دیکھ کر کہ ارکان قومی اسمبلی کس طرح نواز شریف کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ میاں صاحب صرف 3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ جب آپ وزیر اعظم بن جائیں تو ان 3 باتوں کا بہت خیال رکھیں۔ نمبر 1، چاپلوسوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ نمبر 2، منافقوں سے دور رہیں۔ اور نمبر 3، آپ میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 باتیں کرنے کے بعد میں سٹیج سے نیچے اترا تو تمام حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بعض ازاں جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر آ رہے تھے تو اسمبلی کے آگے سے گزرتے ہوئے میاں صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو 3 باتیں بتا رہے تھے وہ دوبارہ بیان کر دیں۔ میں نے وہ دوبارہ انہیں باتیں بتائیں، لیکن افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب نے میری تینوں باتوں پر الٹ ہی عمل کیا۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بھی بڑا انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میرا پہلا براہ راست رابطہ اس زمانے میں ہوا جب میں وزیر داخلہ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا فون آیا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، کہنے لگے چودھری صاحب سی ڈی اے کے اہلکار میرے گھر کو گرانے کے لیے آ گئے ہیں، ان کے ہمراہ بلڈنگ گرانے والی تمام مشینری بھی ہے، آپ اس معاملے میں کچھ کریں۔ فون رکھتے ہی میں نے گاڑی نکلوائی اور سیدھا ان کے گھر پہنچ گیا۔ دیکھا تو سی ڈی اے اہلکار واقعہ مشینری سمیت ان کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے بات چیت کی اور ان کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ سی ڈی اے اہلکار مشینری سمیت واپس چلے گئے۔ یوں ڈاکٹر صاحب کا گھر گرائے جانے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے میرے ساتھ اپنا ایک فیملی میٹر ڈسکس کیا۔ معاملہ چونکہ ان کا ذاتی تھا اس لیے اس کا یہاں تذکرہ مناسب نہیں سمجھتا۔ بہرحال میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بن گیا۔ صدر مشرف سمیت تقریباً سب کو اس کا پتہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب پر دوہری توانائی بیچنے کے عوض رقم لینے کا الزام عائد ہوا تو ایک روز صدر مشرف نے مجھے اور ایس ایم ظفر کو بلا کر کہا کہ آپ دونوں حضرات ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ اس معاملے پر وہ قوم سے معافی مانگیں۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ چودھری صاحب مناسب یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی جائیں اور ان سے بات کریں۔ میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے ان کے گھر پر ملاقات کی، ان کو جنرل مشرف کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے چودھری صاحب مجھ پر یہ الزام سراسر جھوٹ ہے، میں نے کوئی چیز فروخت نہیں کی، نہ میں نے کسی سے کوئی رقم لی ہے۔ یہ فرنیچر جو میرے گھر پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری بیگم کے جہیز کا فرنیچر ہے۔ میری تو اپنی حالت یہ ہے کہ نیا فرنیچر تک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور یہ لوگ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک و قوم کے مفاد میں ٹی وی پر آ کر سارا الزام اپنے سر لے لیا اور اس پر میں نے ایک بیان جاری کیا جس کا متن یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے اور قومی مفاد میں ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے 300 سے زائد صفحات میں بہت سے موضوعات کو چھیڑا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مزید انکشاف کیا کہ پرویز مشرف سے افتخار چودھری کی شکایت شوکت عزیز نے کی اور افتخار چودھری کی بحالی پر پرویز مشرف کو مشورہ دیا کہ انہیں جبہہ ڈال لیں، لیکن دونوں کے ارد گرد موجود لوگوں نے صلح کا موقع گنوا دیا۔ چودھری شجاعت حسین مزید لکھتے ہیں کہ نواز شریف آصف زرداری کے خلاف مقدمہ بنوانا چاہتے تھے تاہم جھوٹا مقدمہ بنانے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ آصف زرداری نے 2011 میں کہا کہ آپ کی وجہ سے آج میں صدر پاکستان ہوں۔ اپنی کتاب میں چودھری شجاعت حسین نے مزید لکھا کہ لال مسجد واقعے کے بارے میں سوچ کر آج بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ 2008 کا الیکشن فکس تھا اور امریکہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے والد ظہور الہی نے رحمان ملک کو نوکری دی لیکن رحمان ملک نے ڈائریکٹر ایف آئی اے بنتے ہی سب سے پہلے مجھے اور چودھری پرویز الہی کو قید میں ڈالا۔
اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے جو حقیقت میں شریف خاندان کے حوالے سے بہت سے انکشاف ہیں، اور یہ خاندان پاکستانی سیاست میں کس طرح ان ہوا تھا اور کیا کیا کرتا رہا تھا، لیکن اس پہ بات کریں گے بعد میں۔ آج تک اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔